حاضرین گرامی قدر، آج ہم قرآن مجید کا ایک اور اہم مقام پڑھ رہے ہیں، اور اس مقام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وہ کون سے رویے ہیں ہم لوگ جن کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے آپس کے تعلقات، باہمی تعلقات فساد کی نظر ہو جاتے ہیں، ان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس صورت کا موضوع چونکہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں اگر فساد ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس وقت کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تو اسی پس منظر کی آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ کلام میں بیچ میں اب یہ آیات ہیں جو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔ یہ اصل میں بھائی چارے کا تعلق ہے، برادری کا تعلق ہے۔ سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، لیکن یہ بھائی بہن کس معنوں میں ہیں؟ یہ نسبی پہلو سے نہیں ہے، یہ اصل میں روحانی تعلق ہے۔ اور مدعا کیا ہے اس کا کہ فیلنگ وہی ہونی چاہیے، فیلنگ وہی ہونی چاہیے ہماری ایک دوسرے کے حوالے سے، کہ جس طریقے سے ہم عصبیت کے تحت، عصبیت وہ جذبہ ہوتا ہے جس کی بنا پر آدمی اپنے کنبے، اپنے قبیلے، اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے، تو جو عصبیت، جو محبت، جو تعلق سگے بھائی، سگی بہن کے ساتھ ہوتا ہے، وہی اصل میں سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے، اگر جھگڑا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ کونے میں بیٹھ کے تماشا دیکھا جائے، جلتی ہوئی آگ کے اندر لا کے پیٹرول ڈالا جائے، یا یہ کہ دو فریق لڑ رہے ہیں تو ہم کسی ایک کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ تم پھر ان دونوں فریقوں کے درمیان، تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں فریقوں کے درمیان، اور دو افراد مراد نہیں ہیں، دو افراد بھی ہو سکتے ہیں، دو گروہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے درمیان تم صلح کرانے والے بنو، صلح کراؤ، صلح کراؤ۔ یہ مسلمانوں کا رول ہے، یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ اور یہ اگر نہیں کرو گے اور اس کے برعکس کرو گے، صلح نہیں کراؤ گے، یا وہ جو تین رویے میں نے بیان کیے ہیں کہ آپ بیٹھ کے تماشا دیکھیں، آپ آگ کے اندر جا کے اور پیٹرول ڈال دیں اور ایندھن ڈال دیں آپ، یا یہ کہ خود اب اس جنگ کے اندر کود جائیں۔ ایندھن ڈالنے سے مراد تو یہ تھی کہ آپ مطلب بڑھاوا دینا شروع کر دیں، آپس میں اختلافات ہیں، کسی جاننے والوں میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو اب آپ کسی فریق کو بھڑکانا شروع کر دیں، ارے میں نے تو فلاں فلاں بات سنی تھی، مجھ سے تو وہ تمہارے متعلق یہ کہہ رہا تھا، تو اس لڑنے والے کے جو دل میں اور آگ لگ جائے گی، وہ اور پھر ناراض ہو جائے گا دوسرے شخص سے۔ تو دوسرا رویہ یہ ہے، تیلی اور دکھانا۔ تیسرا رویہ وہی ہے کہ خود ایک فریق بن جائے۔ تو یہ تین رویے کیا ہیں؟ یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون۔ لعلکم ترحمون کا مطلب کیا ہے؟ کہ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جب اپنی زندگی میں اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برکت اڑ جاتی ہے، اس کی عنایات ہم سے روٹ جاتی ہیں۔ کیوں روٹ جاتی ہیں؟ اس کی بہت سادہ مادی وجہ بھی ہے۔ دیکھیے اتحاد میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، لوگ جب ساتھ ہوتے ہیں، دلوں میں محبتیں ہوتی ہیں، دلوں میں الفت ہوتی ہے، ایک دوسری کی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، تو جب کوئی مشکل آتی ہے تو سب لوگ مل کے فیس کرتے ہیں۔ خاندان کیوں خاندان ہوتا ہے؟ خاندان صرف اس لیے خاندان نہیں ہوتا کہ لوگ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، خاندان اس لیے خاندان ہوتا ہے کہ ہر مشکل میں، ہر خوشی میں، ہر غمی میں سب ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دکھ پھر دکھ اس طرح لگتا ہی نہیں ہے، مشکل ویسے مشکل رہتی نہیں ہے۔
اور اسی طریقے سے خوشی اگر اپنے ہو تو پھر خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں پھر ایک چیز ہے جو پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ کی رحمت برستی ہے، پھر برکت ہوتی ہے، پھر معاملات بہتر ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے. اور اللہ کی رحمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم میں سے کون شخص ہے جو اللہ کی رحمت کا محتاج نہ ہو؟ اس کی رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس کا اپوزٹ جان لیں. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت. یعنی اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم پہ لعنت پڑے گی، پھٹکار پڑے گی، اللہ تعالیٰ اٹھا کے پھینک دیں گے، شیاطین کے حوالے کر دیں گے، پھر ہمیں وہ دنیا کے مادی جو قوانین ہیں ان کے حوالے کر دیں گے، پھر ہمارے اور ہماری بدنصیبی کے بیچ میں نہیں آئیں گے. پروردگار ہیں جو ہمارے اور ہماری بدنصیبی کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ورنہ اس دنیا میں جو کچھ ناگہانی حادثات، مصیبتیں، بلائیں گھومتی پھر رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ ان کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ مسلسل ہمیں پروٹیکشن دیتے رہتے ہیں، مسلسل پروٹیکشن دیتے ہیں، اور یہ وہ اپنی رحمت کی بنیاد پہ کرتے ہیں. جس طریقے سے اگر آپ کو اس کو سمجھنا ہے نا، تو جس طریقے سے آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں تو وہ کبھی آگ کی طرف لپکتے ہیں، کبھی وہ کیڑے اور کانٹوں کی طرف جاتے ہیں. آپ چھوڑ دیں گے اسے، بچے کو مسیری پہ اگر آپ چھوڑ دیں، فرض کر لیں وہ تو لڑک کے نیچے گر جائے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کے متعلق مسلسل پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں، تحفظ دے رہے ہوتے ہیں. پھر نمبر 2، مسلسل پروویژن دے رہے ہوتے ہیں، سپلائز دے رہے ہوتے ہیں، ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں. مسلسل تیسری چیز فیسیلیٹیشن دے رہے ہوتے ہیں. پروٹیکشن بھی دیتے ہیں، اس کو پروویژن بھی دیتے ہیں، یعنی ضروریات بھی مہیا کرتے ہیں، فیسیلیٹیشن بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی دیتے ہیں، آسانیاں بھی دیتے ہیں. تو رحمت ان سب چیزوں پہ محیط ہے. یہ ہمارے رب کی رحمت ہے، اور وہ اتنا کریم ہے کہ مجھے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جس طرح چھوٹے بچوں کو، ہمارے چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ، یا جس وقت میں اور آپ چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، لیکن میں اور آپ جو کچھ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا بچوں کو. تو یہ جو کچھ بھی ہم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں اس سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا ہمارا رب ہمارے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، ہر گھڑی میں اور ہر لمحے میں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا چیز ہے؟ یہ رحمت ہے ان کی، یہ ان کی رحمت ہے، اور یہ ظہور پذیر ہو رہی ہوتی ہے. بچا بھی رہے ہوتے ہیں اور چیزیں بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور آسانیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ رحمت کا ظہور ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو پھر میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو. اور مجھ سے ڈرو سے کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں. تمہارے اپنے تعلقات ٹھیک ہوں گے، تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد اگلی جو 2 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو تعلقات کو خراب کرتی ہیں. یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو تعلقات کو خراب کرتی ہیں. تو اب دیکھیے وہ چیزیں ایک ایک کر کے زیر بحث آ رہی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہارے اندر مردوں کا کوئی گروہ، کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہوں. اور پھر اس میں اب دوبارہ ریپیٹ کی ہے وہی بات، اور اب اس دفعہ عورتوں کو لے لیا. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق جو اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہو. تو یہ بڑی اہم آیت. اب اس کو سمجھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. پہلی بات وہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ جو تم مذاق اڑاتے ہو ایک دوسرے کا، تو یہ میسج کیا دیا انہوں نے. یہ بس سادہ بات نہیں ہوتی، اتنی سادہ بات نہیں ہوتی مذاق اڑا لیا. ایک تو ہوتا ہے نا مذاق کرنا تو دیکھیے یہ تو ہر شخص ہی کرتا ہے، لائٹ بات ہوتی ہے، اور اس میں آپ زندگی میں کوئی لطیف بات کرتے ہیں، کوئی لطف آتا ہے، دوستوں کی محفل ہوتی ہے، یہ اس سے زندگی میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. یہ جمالیات کی نوعیت کی چیز ہے. تو مذاق کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. صالحین بھی کرتے ہیں مذاق، انبیاء بھی کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے کہ مذاق اڑانا. تو جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو ہمیشہ اس کے پیچھے ایک جذبہ کار فرما ہوتا ہے جس کو یہاں نشاندہی کر دی گئی، یہ کہہ کے ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں.
اصل میں آپ کسی کو کمتر سمجھ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں کسی کو یہ معمولی سمجھنے کا عمل ہے، معمولی سمجھنے کا عمل ہے جو مسئلہ ہے۔ اور یہ کیا ہے اصل میں؟ آپ پیچھے لوٹیے، کون سی برائی ہے؟ تکبر۔ اس کی کتنی مذمت ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کتنی مذمت ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں قطعیت کے ساتھ کچھ گروپس بناتے ہیں نا، کچھ گروپس بیان کرتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے، چند گروپس ہیں: ظالمین، مفسدین، طاغین، سرکش طاغین، اور متکبرین۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا اعمال، اعمال ایک الگ چیز ہے، ایک ہے ان کے کچھ گروپس بن گئے ہیں۔ تو یہ جو بڑے گروپس ہیں، یعنی اعمال جہاں سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، یا تو سرکشی کی وجہ سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، ظلم سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، تکبر سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیٹیگوریکلی یہ گروپس ہوتے ہیں جو جہنم رسید ہوں گے۔ تو اصل میں تمسخر جو پھوٹ رہا ہوتا ہے، اصل میں تکبر سے پھوٹ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ یہ دلائی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بہتر ہو، اور اس بنیاد پہ مذاق اڑا رہے ہو، تو یہ سوچو، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ زیادہ بہتر ہو۔ زیادہ بہتر کس معنوں میں؟ کہ انسان دیکھیے جب کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو کس طرح سمجھتا ہے، اور خاص طور پہ یہاں چونکہ جماعتی پہلو سے کہا گیا ہے تو نسب بلند ہے، بڑے قبیلے سے تعلق ہے، یا اشرافیہ کا حصہ ہے، ایک شخص پیسے کے اعتبار سے ہائی جنٹری سے اس کا تعلق ہے، وہ کسی کمتر آدمی، کوئی کم مالی حیثیت کے آدمی کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی کم نسب آدمی کا جو اس کی نظر میں کم نسب ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں کر رہے نا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ تو کسی اور بنیاد پہ کریں گے۔ وہ توجہ دلا رہا ہے، تم نے تو مذاق اڑا دیا، آؤ گے تم میرے پاس، اور جب لوٹ کے آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ حقیر تم تھے، ذلیل تم تھے، گھٹیا تم تھے، اور جہنم رسید بھی اب تم ہو گے۔ تو ایک تو تم جہنم میں جاؤ گے، اور دوسرے تمہاری جینون قسم کی ذلت اب اس روز ہوگی، یعنی حقیقی معنوں میں ذلت پھر تمہاری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محتاط رہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو وہ بہتر ہو، اس کا خیال رکھنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں۔ اور اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ دیکھیے یہاں پہ خواتین کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یعنی عام طور پر پہلے بھی سورہ احزاب میں غالباً میں نے توجہ دلائی تھی، وہ نہیں کرتے، اس لیے کہ عربی زبان میں سب شامل ہوتے ہیں، مرد بول کے عورتیں خود بخود شامل ہوتی ہیں۔ یہاں خاص طور پہ ذکر کیا ہے، اس کی وجہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ خواتین اس معاملے میں بعض اوقات توجہ نہیں کرتی، اور بعض پہلوؤں سے اگر مردوں سے زیادہ نہ صحیح تو اس سے کم بھی نہیں ہوتا، بلکہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ شاید زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو فضائل اور رذائل ہیں اس میں خواتین کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اور گھروں میں اگر آپ دیکھیے تو باہر جھگڑے جو ہوتے ہیں اصل میں اس کا سورس ہم جانتے ہیں، کم سے کم اپنے معاشروں میں، کہ خواتین ہوتی ہیں، باتیں وہیں سے پھوٹتی ہیں اور پھر مردوں تک پہنچتی ہیں، اور پھر وہ جھگڑے فساد، خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ، تقسیم، بھائیوں میں لڑائی، رشتے ناتوں میں ناچاقی ہونا، تعلقات کا ختم ہونا، یہ ہم روزمرہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے خواتین کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک انڈیپینڈنٹ جملے کے اندر ان کا ذکر کیا ہے۔ تو میرا آپ کا کام کیا ہے کہ ہمیشہ ہم مادی چیزوں میں، ظاہری چیزوں میں کسی کی سے اگر ہم برتر ہیں تو پھر ہم یہ سوچیں، جو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، تو ہم اس پہلو سے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے یہ بظاہر مجھ سے کم ذہین ہے اور کم مجھ سے دولت مند ہے، تو بھئی اس کی جواب دہی بھی کم ہوگی۔ جواب دہی کے اصول بھی اگر ہم سمجھ لیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی پھر جواب دہی ہلکی کریں گے، تو یہ ہم سے بہتر ہوا۔ تو ہمیشہ دوسروں میں کوئی خیر کا پہلو دیکھنا چاہیے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں توجہ دلائی ہے، پہلی چیز۔ اب دوسری چیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو۔ یہ کیا چیز ہے؟ جس طرح مذاق اڑانے کے پیچھے اصل میں تکبر ہوتا ہے، تانا دینے کے پیچھے بھی تکبر بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں نفرت بھی ہوتی ہے۔ تانا دینا کیا ہوتا ہے؟ تانا دینا یہ ہے کہ کسی کو ہم اس کی کمزوری کا احساس دلانا شروع کر دیں، اور اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔
ہم اس پہ چوٹ کس سکتے ہیں، پھپتی کستے ہیں، طنز کرتے ہیں، فکرہ ہم اس کے اوپر ایک جڑ دیتے ہیں، فکرہ چست کرنا جسے زبان میں کہتے ہیں. تو یہ سب کر کے ہم اصل میں اس کے اوپر چوٹ کر کے ہم اس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم دکھ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر دلوں کے اندر ناچاکیاں ہوں گی، کیونکہ پھر اس کے دل میں بھی تو آپ کے لیے محبت نہیں پیدا ہوگی، نفرت ہی پیدا ہوگی. گالی کے جواب میں پھر گالی آئے گی، اور نفرت کے جواب میں پھر نفرت آئے گی. اس لیے اسلوب یہاں پہ دیکھ لیے، الفاظ ہیں انفسکم، اپنے آپ کو. لفظی مطلب اس کا یہ ہوا، ویسے اس کا مطلب یہ ایک دوسرے کو، لیکن اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے کہ پھر دیکھو اس کا اثر تم پہ بھی لوٹے گا، تم بچ نہیں سکتے. یعنی یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو صرف دوسرے تک محدود رہے گا. نفرت بکھیرو گے، نفرت ملے گی. کانٹے بکھیرو گے تو کانٹے ملیں گے، نفرت پھیلاؤ گے تو نفرت ملے گی. تو یہ اصول یاد رکھنا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم تو کسی سے ایک تحقیر آمیز انداز میں گفتگو کر رہے ہیں اور وہ بہت عقیدت و محبت سے ہمارا ذکر کریں. یہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جواب میں وہی رویہ ملے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ تعلقات کی خرابی، پھر جھگڑا ہوگا، پھر فساد ہوگا، پھر دشمنی ہوگی. تو اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ مت کرو یہ کام. یہ دوسری چیز ہو گئی. پھر اگلی جو چیز ہے وہ ایک اور اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برے ناموں سے نہ پکارو، برے القاب سے یاد نہ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ اس پہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ کیا تم کر رہے ہو، اس کو دیکھو تو صحیح ہے کیا. فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان لانے کے بعد اصل میں فسق کے اندر، گناہ میں، نافرمانی میں نام پیدا کرنا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان قبول کیا ہے تم نے، تم ایمان لائے ہو، تو تمہیں تو عمل صالح کی دوڑ لگانی چاہیے، ایمان کی فیلڈ میں تمہیں اپنا نام پیدا کرنا چاہیے. تمہیں سکہ جمانا ہے تو اس دنیا کے اندر جماؤ کہ کتنا صالح آدمی، ایمان کی کتنے اونچے مقام کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تمہیں کرنے کے لیے یہ رہ گیا کہ تم نام پیدا کر رہے ہو، کیونکہ تم نام دوسروں کو دے رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوبصورت، یعنی زبان کے پہلو سے بڑی خوبصورت چیز ہے جو یہاں پہ بیان کی ہے کہ تم نے دوسروں کو برے القاب نہیں، ان کا برا نام رکھا ہے. تو تم بھی اصل میں اپنا نام پیدا کر رہے ہو. تم نے دوسرے کو کالیا کہا ہے، مثال کے طور پر ایک ہے نا، کسی کو برے القاب سے پکارنے کی ایک مثال ہے کہ کسی کا رنگ گہرا ہے تو ہم نے کہا اسے کالیا ہے، ہم نے تو اس کا نام ایک رکھ دیا، کلو کہہ دیا اسے، یا اس نوعیت کا اور کوئی بھی برا لقب ہم نے رکھ دیا. تو ہم نے اس کو ایک نام دیا، لیکن ہم اپنا نام کہاں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم فسق میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ کے کیا پکاریں گے؟ اے فاسق ادھر آ جا. حشر کے دن جب ہمیں بلائیں گے تو وہ یہ کہہ کے بلائیں گے فاسق تو ادھر آ کے کھڑا ہو جا، تو میرے بندوں کا دل دکھاتا تھا، ان کو ذلیل کرتا تھا، ان کی توہین کرتا تھا، ان کو حقیر سمجھتا تھا، ان کو بدنام کرتا تھا، ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا. تو میں نے بھی تیرے ایک نام رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ نام بتا رہے ہیں، فسق، فاسق کہہ کے پکاریں گے. اور یہ بھی بن سکے ایک گروپ ہے جہنم میں جانے والوں کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، تم سوچو تو صحیح کر کے آ رہے ہو. تم ایمان کی فیلڈ میں آئے ہو، ایمان کے میدان میں چھلانگ لگائی ہے، ایمان لائے ہو، دوڑ لگانی ہے تو نیکیوں میں لگاؤ، نام پیدا کرنا ہے تو وہاں کرو. صدیق نام رکھواؤ اپنا، صدیقین کی فہرست میں شامل ہو، شہداء کی فہرست میں شامل ہو. تم فساق کے اندر جا کے کھڑے ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ یہ رویہ چھوڑ دو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، کہ جو شخص توبہ نہیں کرے گا، اس روش سے باز نہیں آئے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اور قرآن مجید نے دوسرے مقامات پہ اس کو واضح کیا ہے کہ قیامت کے دن جس شخص نے ظلم کا بوجھ اٹھا رکھا ہوگا وہ فلاں نہیں پائے گا، مارا جائے گا. تو یہ ظالم کہلانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہت بری چیز ہے، بدترین چیز ہے. آگے چلیے. اب یہ تو 3 چیزیں تھیں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اب اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اب دیکھیے 3 چیزیں اور آ رہی ہیں، 3 چیزیں اور آ رہی ہیں، لیکن فرق ہے. ایک تو یہ کہ جو پہلی چیزیں ہیں یہ تینوں، یہ اعلانیہ کی جاتی ہیں. تانا دیں، آپ کسی کا نام لیں یا مذاق اڑانا، آپ جو بھی کریں گے لوگوں کے سامنے کریں گے.
لیکن اب جو اگلے 3 کام بیان ہو رہے ہیں، انسان یہ کرتا ہے کہ چھپ کے کرتا ہے، یا تو چھپ کے کرتا ہے یا اپنے محدود سرکل میں کر رہا ہوتا ہے، اپنے محدود سرکل میں کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو شروع کی 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان کو تو لوگ کچھ برا سمجھتے ہیں، مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا نام رکھنا، کسی کا برا لقب رکھنا، کسی کو تانا دینا، جو اسے کہتے ہیں نا کہ معروف اور منکر کے پہلو سے بھی کچھ لوگوں کو شرم آ جاتی ہے، یا کسی کو تانا دینا اچھا نہیں ہے، کسی کو اس طرح کے القاب دینا اچھا نہیں ہے۔ تو جو اچھے باشعور لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی اس سے کچھ اوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن اب جو 3 چیزیں آ رہی ہیں اس میں اچھے لوگ ملوث ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسے ذرا معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ تو اب اس فرق کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ اب وہ اگلی آیت سنیے، اس میں بھی 3 چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہ موضوع کیا زیر بحث آ رہا ہے؟ اصل میں بدگمانی زیر بحث آ رہی ہے۔ بدگمانی اصل میں کیا ہے؟ کسی کے متعلق بغیر کسی قطعی اور واضح قرائن کے ایک منفی رائے قائم کرنا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو بالکل ثبوت میسر آ گیا، ثابت ہو گیا ایک شخص ہے ایسا، ٹھیک ہے، تو معاملہ واضح ہو گیا۔ ایک یہ کہ ہم جو ہیں وہ دیکھیے کوئی بھی معاملہ جب پیش آتا ہے نا تو اصل میں انسان جو ہے وہ توجیہ پسند مخلوق ہے، فوراً وہ جسٹیفائی کرنے کا ایک پروسیس شروع کرتا ہے کہ یہ فلاں کام ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، یہ نیچرل ہے، یہ تو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے پر روکا ہے کہ یہ جو تم جسٹیفیکیشن کا عمل شروع کر رہا ہو نا کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے یا فلاں کو میں نے اس طرح دیکھا ہے، تو اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو پہلے مرحلے پہ اللہ تعالیٰ نے روکا کہ اس سے پہلے کہ تم کوئی بری بات سوچو، یہ جو جسٹیفیکیشن کا پروسیس ہے اسی کو روک دو، اسی کو روک، اور اس میں محتاط رہو، اس میں محتاط رہو۔ اور اگر کرنا ہی ہے تو پھر حسن زن سے کام لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے بدگمانی کی تو پھر یہ گناہ ہے۔ یہ جو کہا نا بعد الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ جو بدگمانی ہوتی ہے وہ گناہ ہے۔ یعنی بدگمانی کیا ہے؟ بغیر کسی سالڈ پروف کے ایک رائے قائم کی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ایک مرد ہے جس کو ہم جانتے ہیں، وہ ہمیں کسی اجنبی خاتون کے ساتھ نظر آ گئے۔ اب ضروری ہے کیا اس کی کوئی انتہائی منفی تعبیل کی جائے، منفی توجہ کی جائے، اور پھر اس کے بعد ایک ذہن میں پورا مقدمہ قائم کیا جائے؟ کیا ضروری ہے یہ سب کچھ کیا جائے؟ لیکن ہم یہی کرتے ہیں۔ ایک میں نے مثال دی، اس طرح کی 10 مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شخص کے پاس پیسے آ گئے، اب ہم اس کے متعلق سوچنا شروع کر دیں کہ اس نے تو یہ سرکاری ملازم ہے، فرض کیجئے رشوت ہی لی ہوگی، تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ذہن تو تعبیل کرے گا نا، ذہن میں پروسیس تو شروع ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی کہ بھئی میں نے کوئی توجہ کرنی ہے کہ پیسے ایک ساتھ اتنے سارے آ گئے ہیں تو کہاں سے آئے؟ سرکاری ملازم میں تنخواہ تو اتنی ہو نہیں سکتی۔ تو کیا ضروری ہے ہم یہ خیال کریں کہ اس نے کوئی بہت بڑی کرپشن کی ہے؟ گرچہ اس کا امکان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب تک معاملہ بالکل قطعی و واضح قرائن سے سامنے نہ آ جائے تو قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ آپ اپنے خیال کے گھوڑے کو ذرا باندھ کے رکھیں، رسیاں باندھ کے رکھیں اسے۔ تو دین نے ہمیں یہ توجہ دلائی۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ بدگمانی سے ہی شروع کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں خاص طور پہ جب معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم عام طور پہ خیال کرتے ہیں کہ اگر زندگی میں اس معاشرے میں آپ کو سیکیور رہنا ہے تو اصل میں آپ یہ تصور کریں کہ ہر شخص چور ہے، اور جب تک وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کر دے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے نتائج بڑے برے نکلتے ہیں۔ پھر ہم دوسروں کو چور سمجھیں گے تو پھر کچھ دوسرے لوگ ہوں گے جو ہمارے بارے میں جب گمان کریں گے تو وہ ہمیں بھی چور سمجھنے سے ہی معاملہ شروع کریں گے۔ تو گرچہ اس رویے کا شروع میں کچھ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل پھر اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جب حسن ظن رکھا جاتا ہے
پھر اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. تو چونکہ گرے ایریاز اس میں بہت ہوتے ہیں گمان کے اندر، تو لوگ اکثر گمان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ گرے ایریا سے تم نے پھر آخر کار وہ گدلے پانی کے اندر اترنا ہے. وائٹ اینڈ بلیک کے درمیان گرے ایریا آتے ہیں، تو یا تو وائٹ کرو اور بہت زیادہ گرے ایریا میں بن جاؤ، اس لیے کہ تم بلیک ایریا میں پھر خود بخود ہی پہنچو گے. تو یہ پہلی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. دوسری چیز بیان کی ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، ٹو میں مت رہا کرو لوگ. دیکھیے یہ چیز ہم گرچہ پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا تھا کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی چیز کے پیچھے مت لگے جس کا تمہیں علم نہیں، اس لیے کہ تمہارے جتنی بھی قوتیں ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، سب کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. تو وہاں اصل میں تجسس کا نام لیے بغیر اسی عمل کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، یا اس عمل کو بیان کر دیا گیا ٹوہ مت لو، تجسس مت کرو. یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں جان مال آبرو کو ایک حرمت حاصل ہے، اسی طریقے سے کسی کی پرائیویسی کو بھی ایک تحفظ حاصل ہے. پرائیویٹ لائف ہر شخص کی دین نے مقدس سمجھی اور اس کو بیان کیا یہاں پہ کہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں دخل اندازی مت کیجیے، مت لوگوں کے پیچھے پڑیں کہ فلاں کے گھرانے میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کے معاملات کیسے چل رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ معاملہ ایک دفعہ پھر ویسا ہے کہ ایک تو بڑا ہلکا ہے، دوسرا یہاں پہ بھی گرے ایریاز ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح کا تجسس بہرحال ممنوع تو نہیں ہو سکتا نا. بعض اوقات تو یہ ضروری ہوتا ہے، بھائی والدین کو نظر رکھنی چاہیے اپنے بچوں کے اوپر، یعنی آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، کن دوستوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، یہ اس کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا، یعنی اس پر نظر رکھنی پڑے گی. چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا خبر زمانے کی. گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی، گورنمنٹ کو بہرحال تجسس کرنا پڑے گا، گورنمنٹ کو معلومات رکھنی پڑے گی، خبر رکھنی پڑے گی. اساتذہ ہیں ان کو بہرحال خبر رکھنی پڑے گی، معاملات کی انہیں اطلاع ہونی چاہیے، انہیں پوری نالج ہونی چاہیے، ورنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا. تو یہاں تک یہ چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن جن لوگوں سے ہمارا نہ لینا ہے نہ دینا ہے، جن سے کوئی اس نوعیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی ذاتی چیزوں میں ہم جانا شروع کر دیں اور دخل اندازی کرنا شروع کر دیں، ٹوہ لینا شروع کر دیں، تو وہ اصل میں کس چیز کی عکاس ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے معاملات میں جا کر اصل میں کوئی عیب ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کمزوری ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم پھر مزے لینا چاہتے ہیں. پھر ہم اس چیز کا چرچا کریں گے لوگوں کے اندر، ارے فلاں کے پتہ ہے کیا ہوا تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اب اس کو جناب آپ بیان کرنا شروع کر دیں گے. یہ ہمارے یہاں عام ہوتا ہے. تو لوگ اصل میں مزے لے رہے ہوتے ہیں، یہ رسوا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کی ظاہر بات ہے اتنی مثالیں کہ میں اگر ایک ایک مثال دینا شروع کر دوں تو پھر بہت وقت زیادہ ہو جائے گا. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم تجسس کریں اور واقعتاً کوئی شخص برا ہے، ہم اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیں، یہ جان بھی لیں اس کے گناہ کے بارے میں. تو دیکھیے ہم نے ہو سکتا ہے اس کے گناہ کے بارے میں ہم جان لیں، تنہائی میں اس نے گناہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تنہائی میں توبہ بھی کر لے اور توبہ کا ہمیں علم نہ ہو. تو کتنے غلط جگہ پہ ہم آ کے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی وہ تو توبہ کر کے دوسری جگہ چلا گیا، یعنی بالکل ہم نے کسی شخص کو مجرم کے طور پہ پکڑا، اسٹیبلش برائی میں انوالو دیکھا، پکڑ لیا، نہ پکڑنے سے بنا دیے کہ اس کے بارے میں جان لیا. اچھا ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ اس شخص نے برا کام کیا، یہ نہیں پتا بعد میں وہ رو رو کے توبہ کر چکا ہے، معافی مانگ چکا ہے، وہ تو کلیئر ہو گیا. کلیئر بھی نہیں ہوا، بہت آگے پہنچ گیا، ہم اسے برا سمجھتے رہے. اب ہم نے پچھلے جو گناہ تھے، بدگمانی کرنے کے ساتھ کسی کو الزام دینا، اس کا ذکر کریں گے تو کہیں پہ صحیح بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے کوئی شخص تجسس کر رہا اور اس کو وہ چھپا کے اپنے دل کے اندر محفوظ رکھے. دیکھیں جو آدمی تجسس کرتا ہے نا، وہ ان پٹ لیتا ہے اور پھر آؤٹ پٹ بھی ضرور دیتا ہے، وہ ہر حال میں بتائے گا دوسروں کو. جو شخص بھی تجسس کر رہا ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا یہ کام کہ وہ اطمینان کے ساتھ اپنے دل کے اندر اس راز کو محفوظ رکھ کے دنیا سے رخصت ہو جائے گا، وہ لازماً دوسروں سے بیان کرے گا، تو پھر گویا کہ وہ دوسری ساری چیزیں برائیاں وہ بھی آ جائیں گی. اچھا اس میں ایک اور بھی استثناء ہے، وہ سمجھ لیجئے، کسی کے معاملات کی تو اس وجہ سے لینا کہ ہو سکتا ہے وہ شخص کسی مشکل میں آ جائے اور میں اس کی کچھ مدد کر دوں، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے. تو
تو یہ جو 3 چیزیں اب آ رہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں ایک چیز تجسس ہے اور ایک گمان تھا، اس میں اسی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ گرے ایریاز بھی ہیں. تو اصل میں اس میں سب سے اچھے جج آپ ہوں گے، آپ خود فیصلہ کر رہے ہوں گے اور آپ کا ضمیر گواہی دے رہا ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اور کسی سے پوچھنے کی عام طور پر ضرورت نہیں پڑتی، آدمی کو خود پتہ ہوتا ہے. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریورس کر دیں کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا تو میں کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں. تو اس پہلو سے اس کو دیکھنا چاہیے. جو اس زمن کی پھر آخری ہدایت ہے جس میں الحمدللہ ہم سبھی مبتلا ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور دیکھو تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ میں اس کو بیان کرتا ہوں، پہلے آیت پوری پڑھ لیں. اس کی کراہیت کو پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور بہت سخت اسلوب کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. دیکھو تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اس کو پسند کرے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو تم نے اس کو ناپسند کیا، تم نے اس سے گھن کھائی. اللہ سے ڈرو. تم نے خود اس سے گھن کھائی نا. اس کا ذکر سننے کے بعد کتنی نفرت محسوس ہوئی. ایک تو گوشت، وہ بھی مردار کا، تیسرے وہ بھی اپنے بھائی کا. ناقابل تصور ہے یہ چیز. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اتنی مکروہ چیز، اور یہ تمثیل کیوں دی گئی ہے؟ بڑی خوبصورت تمثیل ہے. اس لیے کہ دیکھیے ایک مردہ ہے، اس مردہ شخص کا ہم اس کو ساتھ کچھ بھی کر دیں، حتیٰ کہ اس کے جسم سے گوشت کاٹنا شروع کر دیں، تو وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. زندہ آدمی کو تو اگر آپ ہاتھ بھی لگائیں گے وہ ریئیکٹ کرے گا، وہ جواب دے گا. مردہ شخص کا آپ گوشت بھی کاٹ لیں اور اس کو پکا کے کھا جائیں تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اصل میں غیبت یہ کیوں ہے اس نوعیت کا مکروہ جرم؟ اس لیے کہ غیبت ہمیشہ پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے. وہ شخص موجود ہی نہیں ہوتا ریئیکٹ کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، معاملے کو واضح کرنے کے لیے وہ شخص موجود ہی نہیں ہوتا. بدگمانی ہو، تجسس ہو، غیبت ہو، یہ سب اصل میں آپ اس کی لا علمی میں کر رہے ہوتے ہیں. اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہوتا پیچھے ہو کیا رہا. تو غیبت بھی اصل میں یہی چیز ہے. تو اس لیے اس کو یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح مردہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ اس شخص اس مجلس میں مردے کے طور پہ موجود ہے، اپنا ڈیفینس کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے ڈرو اور باز آ جاؤ. جب باز آ جاؤ گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو بہت پھر توجہ کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بہت رحم کرنے والے بھی ہیں. تو اچھا اب سمجھیے غیبت ہوتی کیا ہے. اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ کسی شخص کا وہ عیب بیان کیا جائے جو واقعتاً اس کے اندر موجود ہو. یعنی وہ عیب بیان کیا جائے جو واقعتاً اس کے اندر موجود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کر رہے تو صحابہ کرام نے بیان کیا کہ حضور وہ عیب واقعتاً اس شخص میں موجود ہے، ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں یا وہی بیان کریں گے. تو آپ نے کہا بھائی یہی تو غیبت ہے. اگر عیب ہی موجود نہیں ہے اور پھر تم بیان کرو پھر تو تم نے بہتان لگا دیا. یعنی ایک شریف آدمی کو تم نے اگر بدکار قرار دے دیا تو پھر تو تم نے بہتان لگا دیا. زانی کو زانی کہو گے تب غیبت کر رہا ہو. یعنی وہ گناہ پایا جاتا ہے، وہ عیب موجود ہے، وہ برائی موجود ہے، اسی کو تم زیر بحث لا رہے ہو، اس کی غیر موجودگی میں لا رہا ہو. تو یہ غیبت ہے. اگر اس کے اندر یہ نہیں پائی جاتی تو پھر تو تم بہتان لگا رہے ہو. اور بہتان تو پھر اس سے بھی بہت آگے کی چیز ہے، وہ تو بہت سنگین جرم ہے. اور وہ تو آپ کو معلوم ہے سرکشی کے نوعیت کے گناہوں میں سے یہ جو ہے وہ منکرات کے نوعیت کے گناہ ہے. اور بہتان لگانا اصل میں وہ طغیان، سرکشی، بغی کی نوعیت کے گناہوں میں سے، اور وہ پھر جہنم کی سزا پھر بیان ہوئی ہے وہاں. تو وہ تو بہت آگے کی چیز ہے. اس میں ایک دو چیزیں اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس لیے کہ یہاں پہ بھی بڑے گرے ایریاز ہیں. ایک یہ کہ دیکھیے بعض چیزیں غیبت نہیں ہوتی. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ مظلوم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے کہ کسی کا برائی کے ساتھ ذکر کیا جائے سوائے اس شخص کے جس پہ ظلم ہوا ہو. وہ اگر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کر رہا ہے تو بیان کرے گا نا کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایکسیپشن ہے، یہ ایک مثال ہے.
اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو معلومات بیان کرنی ہے، اور مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیٹی کے اور بہن کے رشتے کے بارے میں انویسٹیگیشن کر رہا ہے، تو وہاں بتانا پڑے گا ہمیں، وہاں تو بتانا ضروری ہوگا کہ نہیں اس شخص کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ مت کیجیے، پوری دیانتداری کے ساتھ کو بتانا ہوگا. یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ غیبت نہیں ہوگی. تو اس طرح کے کیسز میں آپ کو بیان کرنا ہوگا. اسی طریقے سے پبلک فیگرز ہیں، پبلک جو فیگرز ہوتی ہیں جن کی برائیاں معلوم ہیں، مشہور ہیں، اور سب کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے. اب وہ اصل میں کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی کہ کسی شخص کو آپ بدنام کر رہے ہیں، وہ بدنام ہو چکا ہے. یعنی یہ سب کو معلوم ہے، پبلک فیگر ہے، اس کے اندر اعلانیہ ایک چیز موجود ہے، سب کو معلوم ہے. تو پھر اصل میں اب وہ اس کی زد میں نہیں آ رہا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اور پھر آپ کو معلوم ہے ہم نے اس کے اوپر خصوصی کورسز کرا رکھے ہیں، خصوصی کورسز بنا رکھے ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں میں بڑے گرے ایریاز ہوتے ہیں اور بڑی تفصیلات ہوتی ہیں. تو وہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہماری سائٹ پہ جا کر ان کورسز کو کر سکتے ہیں. اصول کیا ہے؟ اصل اصول یہ ہے کہ اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے، اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پہ لے جانا چاہیے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کہ اگر مجھے اس شخص کی جگہ رکھ دیا جائے تو پھر میری سوچ کیا ہوگی، میں کیا محسوس کروں گا. میری غیبت کی جائے، میرے بارے میں تجسس کیا جائے، مجھ پہ کوئی عیب میرے اندر سے ڈھونڈا جائے تو میری کیا فیلنگ ہوگی، میرے بارے میں کوئی گمان کیا جائے میری فیلنگ کیا ہوگی. تو آدمی بالعموم پھر صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے. لیکن اگر اس کو کرنا چاہیں تو پھر آپ ان کورسز کو کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں، ان کا مدعا کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ چیزیں جب ہم اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں گھروں میں فساد پیدا ہوتے ہیں، تعلقات میں خرابی ہوتی ہے، رشتہ داریاں پھر ٹوٹتی ہیں. اور اگر ان چیزوں میں، ان اصولوں کو اگر ہم اپنا زندگی کا ایک مشن بنا لیں کہ نہیں میں نے ان پہلوؤں سے اپنی اصلاح کرنی ہے، تو یقین کیجئے کہ پھر خاندانوں میں، پھر رشتہ داریوں میں کبھی خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی، تعلقات ہمیشہ اچھے رہیں گے اور پھر ہر شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر یہ سارے اچھی خصوصیات کو پیدا کرے اور تمام برائیوں کو ہم سے دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.